پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کون سا کام سیکھا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے. رسمن بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں, یہ بھی میں کہتا ہوں رسمن کرتے ہیں. کیا کسی سے کرتے ہوئے دیکھا ہم نے کر دیا؟ یہ تو دیکھا دیکھی ہو گیا نا. کبھی محبت کے ساتھ ہم نے کسی سے پوچھا ہے یا کوئی 10 روپے کی کتاب خریدی ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سوچیں اگر ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے سکتے ہیں؟ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا, یہ بھی سورہ نساء کی اور غالباً اس سے نیچے ہی آیا کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر ان اللہ یامرکم, اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کس بات کا کہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچاؤ. اکثر میں کہتا ہوں آپ کی اولاد کی امانت آپ کے پاس ہے کہ آپ نے دین مصطفیٰ اس کے سینے تک پہنچانا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ امانت پہنچائی نا اپنی اولاد کو؟ اپنے بچوں کو یہ سبق دینا تھا. اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, رول ماڈل ہمارا نبی علیہ السلام ہے, آئیڈیل ہماری زندگی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا یہ امانت ہم نے اپنے بچوں کو پہنچائی ہے؟ ہر انسان, ہر باپ یہ غور کرنا ہمیں پڑے گا. جس دن سے امت نے یہ سبق چھوڑ دیا, حضور کی تعلیمات کو فراموش کیا, تو میں کیا کہوں, میں اقبال کی زبان میں آپ کو سناؤں, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار کے اندر حکومت. جب سے ہماری قوم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے, ہم دنیا میں بالکل مجبور ہو کر گھسیٹ کے رکھ دیا. اگر آپ والی بھاشا میں گھسیٹ کے رکھ دیا دنیا میں. کیوں ایسا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. اور یہ صرف یہ سبق اوروں کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں اگر کھڑا ہو کے بول رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی ہے. اگر آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے. کیا ہم نے حضور کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائی ہے؟ کیا محبت کے ساتھ ہم نے حضور پر بیٹھ کے 10-20 مرتبہ اپنے گھر میں کبھی کوئی لمحہ آپ یاد کریں, خدا کے لیے یاد کریں. آپ کی زندگی میں جتنے بھی سال کی زندگی گزری ہے, کبھی آپ کے گھر میں ایسا ہوا ہے کہ آپ سارے گھر والے بیٹھ کے اکٹھا ہو کے بس ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 منٹ کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں؟ کبھی ٹرائی تو کرے نا. میں اکثر کہتا ہوں حضور کی محبت یہ ون وے محبت نہیں ہے. یہ دنیا کے جو کرکٹرز اور یہ ایکٹرز ان جیسی محبت نہیں ہے کہ یہاں آپ ان کے نام کا ٹیٹو بھی بنوائے اور سمجھے نا آپ پاگل پن کی انتہا پہ تو ان کے نام پر, مگر انہیں تو آپ کو جانتے تک نہیں. مگر حضور کی محبت کا عالم ایسا نہیں ہے. یا نبی السلام علیکہ اگر آپ کہیں گے, میں اس پر بے شمار احادیث پیش کر سکتا ہوں, اگر آپ کہیں گے یا نبی السلام علیکہ, ادھر سے آپ کے لیے جواب آئے گا, یہ کنفرم ہے, پکی بات ہے کہ حضور جواب دیں گے. کیا ہم نے حضور کی محبتوں کا, حضور کی ان شفقتوں کا کبھی خیال فرمایا؟ رونا کس بات کا رو رہے ہیں؟ تریپورہ جل رہا ہے, ہماری قوم آج بھی خواب غفلت بلکہ خواب خرگوش میں سوئی ہے. قرآن جلایا گیا, حضور کی گستاخی کی گئی. کیا اس قوم کو ذرا بھی احساس ہے اس چیز کا؟ ہمارے بازار دیکھیں, اس کی رونقیں دیکھیں, کبھی ہم نے کیا کبھی کوئی احساس ہوا ہے, کبھی فیلنگ ہوا ہے؟ اگر پڑوسی کے گھر سے کچرا کی ایک تھیلی اٹھ کر کے پاؤچ اٹھ کر کے اگر ہمارے آنگن میں آتا ہے, وہ ہمارے دلوں کو چاڑ چاڑ کر دیتا ہے. دل دکھتا ہے اس کا, کیسا پڑوسی ہے.
पड़ोसी का हक नहीं जानता है। अरे मैं कह रहा हूं हम कैसे उम्मत है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं हम सब की बात कर रहे हैं, पूरी उम्मत की मैं बात कर रहा हूं। हम सोच रहे हम कैसी उम्मत है यार, हुजूर के दीन पर हमला हो जाए और हम बस तमाशाई बन गए। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बचा, जब से तरीका छोड़ा है बर्बादी हमारी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बहुत प्यारी बात मैं आपको सुना दूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा एक चलते चलते एक जगह पर पहुंचे और वहां जाकर के रोक, और ये वो उम्र है जब अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे। 23 लाख मुरब्बा मील, 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम इनका सुन के शाम के मोहल्लात में कभी मच जाती थी। वो उम्र की मैं बात कर रहा हूं। एक मकाम पर पहुंचे, वादी तहमा इसका नाम बताया जा रहा है। हजरत उमर रो पड़े, साथ में जो लोग थे उन्होंने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहा मुझे याद है एक मर्तबा मेरे वालिद खत्ताब ने मुझे कहा था कि बेटा उमर यहाँ 5 ऊंट को लाइन में लगा दो। उमर 5 ऊंटों को लाइन में लगाने की कोशिश कर रहा था, एक ऊंट को आगे कर रहा था तो पीछे वाला हटता था, पीछे वाले को जब लाइन में करता था तो फिर आगे वाला जगह छोड़ देता। वो उमर था जिससे 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं हो रहे थे। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा था। हज़रत उमर की अल्फाज और आगे कहते हैं, आज देखिए मोहम्मद की गुलामी ने उमर को कहां पहुंचा दिया है। 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और दुनिया उमर के फैसले को मानती है। ये हुजूर की जूती मुबारक का सदका नहीं है तो और क्या है। ये तरीका है हज़रत उमर का। हमारी कौम में सुन्नत मुस्तफा तो मजाक बन के रह गई, कोई परवाह नहीं, कोई ख्याल नहीं। इतने बड़े मुस्लिम मुआशरे में अगर मस्जिद वीरान है तो मैं सोचना चाहता था हम अपने आने वाली नस्लों को क्या सिखाएंगे, हम इस्लाम के लिए कितना एहसास और कितनी फीलिंग रखते हैं। गुलाम है रसूल के गुलाम है और फिर फजर तो गायब है, ऐसे तो हम गुलाम हैं। 1.5-2 सबसे ज्यादा मुझे बताए ना कभी फजर की नमाज में हमारे यहाँ नमाजी हुई। मस्जिद छोटी कोई नहीं होती है, अल्लाह का घर है, बहुत बड़ा है। मगर साइंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ इतनी छोटी मस्जिद शायद मुश्किल से मैंने कभी गिने नहीं है। 10-12 से ज्यादा नमाजी एक साथ में ना यहाँ नहीं होंगे। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी कौम में कुछ एहसास पैदा हो जाए। इतने बड़े मुस्लिम मुआशरे में जहां इतने सारे लोग बैठे, जानता हूं अब मुझे साल हो गया है, मैं जानता हूं अक्सर चेहरों को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। फजर में कहां होते हैं, ज़ोहर में कहां होते हैं, 5 वक्त की नमाजों में हमारा दिन कहां गुजरता है? क्या ये गुलामी है? अगर जुमा कभी हमारा नागा नहीं होता है तो फजर में रेगुलर हमारा एक्शन क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है, मैं सुन्नत की बात कर रहा था। एक मर्तबा मुसलमानों के लश्कर को अल्लाह ने फतह अता फरमाई और लश्कर के अमीर बन के हजरत हुज़ैफा पहुंचे और जब भारी हुई कौम के मुकाबले में पहुंचे हैं और जब खाना सामने आया है, खाने बैठे हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाना खा रहे थे कि लुकमा गिर गया जमीन पर। हजरत हुज़ैफा ने उसको उठाया रज़ियल्लाहु और साफ करके तनावुल कर लिया, खा लिया। तो जो साथ बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा इस वक्त आप मुसलमानों के अमीर हैं और ये लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से गिरा हुआ लुकमा उठाएंगे वो लोग क्या सोचेंगे?
مسلمانوں کا عامل ایسا ہے کہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتا. اب سنیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. انہوں نے کہا کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے، یہ لفظ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میرے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. اگر اللہ نے آج فتح عطا فرمائی ہے وہ بھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، پھر ہم حضور کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے. چلے وہ باتیں نہیں کروں گا میں، ہمارے یہاں کی بات کریں جو تھوڑا بہت بھی ہندوستان کا اتہاس جانتا ہے میں ان کو یہ بات کہتا ہوں. ہمارے یہاں لگ بھگ 700-800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی. اس سے پہلے بھی بہت آئے ہیں، محمد بن قاسم بھی آئے، صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے ہیں. حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور میں جن کا مذہب ہے، سات ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں. ان کا مذہب بھرپور میں ہمارے یہاں تو اس وقت آ گئے تھے. خواجہ صاحب سے پہلے بہت سارے لوگ آ گئے تھے. اور میں آپ کو شاید آپ کو تعجب ہوگا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں بھروچ کی اگر بات کریں تو حضرت بابا ریحان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہیں جو خواجہ صاحب سے پہلے ہندوستان میں جنہوں نے اور ہمارے بھروچ میں دینی کام شروع کر دیا. کہاں ہے؟ ہم ہسٹری سے بھی بے خبر ہیں، ہم دین سے بھی بے خبر ہیں، ہم حضور کی سنتوں سے بھی بے خبر ہیں. ہم صرف جینا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. عرض میں کر رہا تھا جن کو تھوڑا بہت ہندوستان کا اگر اتہاس معلوم ہے وہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں مملوک سلطنتیں قائم ہوئی. مملوک غلام موس گجراتی میں جس کو کہتے ہیں. یہ شہاب الدین غوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو خواجہ صاحب سے کے حکم سے آئے تھے اور پھر پرتھویراج چوہان کو ہرایا تھا. اجمیر اور دلی کے قبضے میں آئے تھے. اور پھر انہوں نے حضرت قطب الدین ایبک وہ ساری سلطنت سونپ کی، وہ پھر چلے گئے افغانستان سے آئے. پھر قطب الدین ایبک نے غلام موس کی اسٹیبلش کیا، وہ جس کو مملوک سلطنت کیا وہ اسٹیبلش کیا. اور ان کے دوسرے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ التتمش بھی کہتے ہیں. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بہت چہیتے شاگرد اور مرید ہیں. دلی میں جو مہرولی میں جن کا مزار ہے قطب الدین بختیار کاکی جو خواجہ صاحب کے خلیفہ اول ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ان کے غلام بھی ہیں، ان کے خاص شاگردوں میں ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اب میں بتا رہی ہے شمس الدین التمش جو ہے نا انہوں نے 30 سال تک غالب بنا 1200 عیسوی سن 1206 سے 1236 تک جنہوں نے دلی پر حکومت کی ہے. اور اسلامی حکومت کو مضبوط اگر کیا نا تو اس کا سب سے پہلا نام شمس الدین التمش کا. میں حکومت کی بات روحانیت کی بات نہیں کر رہا. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال قریب تھا، وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی، 3 باتیں فرمائی تھی. مجھے بات اچانک یاد آ گئی اس لیے مجھے صرف ایک یاد آ رہی ہے، 2 میں ذرا کنفرم نہیں. اگر آپ کو اگر شوق ہے تو انشاءاللہ 2 بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کنفرم نہیں ہے. مجھے ایک کنفرم یاد ہے. وہ ایک شرط یہ تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جو لگائی تھی کہ میرا جنازہ وہ انسان پڑھے گا جس نے کبھی تکبیر اولا نہ چھوڑی. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہم میں سے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہم میں سے ہر ایک کو اس سے پوچھنا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تکبیر اولا معلوم ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں ہاتھ اٹھانا نہیں اور ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، صرف اپنے اندر سوچو. اگر آپ کو آتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں آتا ہے تو نا امیدی تو اسلام میں بالکل جائز ہی نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آنے والی زندگی ہماری ایسی بے خبری میں نہیں گزرے گی انشاءاللہ. تکبیر اولا کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلی بات اب میں آپ کو بتاؤں. تکبیر اولا اس کو کہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور جب امامت کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ جس نے اللہ اکبر کہہ دیا اور ثنا میں شامل ہو گیا تو
وہ جو وقت ہے نا اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ شرط لگائی، یعنی یہ وصیت کی تھی کہ ایسا انسان ہونا چاہیے میرا جنازہ پڑھانے والا جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہو۔ جانتے ہو مجمع میں سے کون نکلا تھا؟ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی، دلی کا بادشاہ التمش۔ تو جب تک ہمارے لوگ ایسے تھے نا تو باہر سے آ کر کے بھی اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمایا۔ ترکستان سے آتے ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، شمس الدین التمش کی زندگی دیکھ لیں، کبھی پڑھ لینا، وہ تو غلام تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اپنے آپ کو بیچتے ہوئے بیچتے منڈی میں لگت کے جانوروں کی طرح، جب دور تھا بیچنے والا، یہ بیچتے ہوئے بکتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ قطب الدین ایبک کے ہاتھ لگے تھے، مگر بہت ذہین اور بہت ہوشیار تھے۔ تو ہیرے کی قیمت تو جوہری جانتا ہے، قطب الدین ایبک نے جان لیا بندہ بڑا کام کا، انہوں نے لگا دیا کام پہ، اور پھر شمس الدین التمش نے 30 سال حکومت کی ہندوستان پر، اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے والی ذات شمس الدین التمش کی ہے۔ مگر جب بات آئی ہے نا کہ جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو، تو وہ نکلنے والا شمس الدین التمش تھا۔ جب لوگ ہمارے ایسے تھے نا تو باہر سے آنے والوں کو بھی اللہ حکومت دے رہا، مگر جب آج مسجدیں ویران ہو گئی، جب سنتوں سے ہم دور ہو گئے، ہمارے ہندوستان کا ایک حصہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، تریپورا میں مسلمان جل رہے ہیں، مگر ہم میں آواز نکالنے کی سکت نہیں، خوف زدہ ہے۔ آپ جو بھی کہیں یہ سچی بات ہے، مسلمان خوف زدہ ہو چکا، اور یہ اس لیے ہوا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ آ جائے پلٹ کے آ جائے، بزرگوں کے روش پہ آ جائے، اللہ والوں کے راستے پر آ جائے، محمد رسول اللہ کے طریقے پر آ جائے۔ مصطفیٰ کا دین تمہیں دعوت دے رہا ہے، اللہ کا قرآن تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ ویران مسجدیں یہ تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آ جاؤ مسلمانوں اگر اقتدار چاہتے ہو، آ جاؤ مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہو، آ جاؤ مسلمانوں اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ کا دین تمہیں پکار رہا ہے۔ آ جائے، عملوں کی طرف آ جائے، عمل کی طرف آ جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں اقتدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔